حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، 7 لوگ ایسے ہیں، اللہ اکبر، 7 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ میدان حشر میں ان لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا جبکہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں ان لوگوں کو جگہ دے گا جبکہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ 7 شخص ہیں۔ ایک وہ شخص جو حکومت کرتا ہو عدل و انصاف کے ساتھ، اللہ اکبر، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حاکم بنایا، حکومت سے نوازا، وہ شخص عدل کرے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو میدان حشر میں اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عدل کرنے والا حاکم، اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ لیکن آج حکومت انسانیت پر، لوگوں پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتی۔ آج حکومت نہ چھوٹے بچوں کو بخشتی ہے نہ بزرگوں کو بخشتی ہے وہ حکومت، اللہ اکبر۔ آج دنیا میں ایسی حکومتیں نافذ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتی، اللہ اکبر۔ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لو، ہمارے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عدل کرنے والا حاکم اگر عدل کرنے والا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ لیکن جو حاکم ظلم کرتا ہو، جیسے آج فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ سکتے ہیں، حکومت کتنا ظلم کر رہی ہے، اللہ اکبر۔ نہ بچوں کو دیکھ رہے، نہ ان کی بھوک کو دیکھ رہے، نہ ان معصومیت کو دیکھ رہے، نہ ان کی پیاس کو دیکھ رہے، اللہ اکبر۔ صرف ظلم کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی طرح سے وہ لوگ آج خوشحال نہیں ہیں، اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حاکم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکومت سے نوازا اور اس نے انصاف نہ کیا تو وہ شخص اللہ کے سائے سے دور رہے گا، اللہ۔ اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، دوسرا وہ شخص جس کی جوانی یاد الہی میں گزری ہو، جس نے اپنی جوانی کے ایام اللہ کی عبادت میں گزارے ہوں، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے لیے صرف کر دیا ہو۔ وہ جوان جب اس نے جوانی پائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا، حرام کاموں سے وہ شخص دور رہا، حرام فعلوں سے وہ جوانی میں دور رہا، اللہ اکبر۔ آج ہمارے جوانوں کا تو کیا ہی کہنا، شراب نوشی ہمارے جوانوں میں عام، اللہ کے گھر سے ہمارے جوان بھائی دور ہیں۔ اور آج ہمارے جوانوں کا تو یہ حال ہے کہ چوراہوں پر بیٹھ کر دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تاکنا، اللہ اکبر۔ آج کل کا یہ ٹرینڈ ہے، معاذ اللہ، ہمارے جوان بھائی چوراہوں پہ بیٹھ کے دوسرے کی بیٹیوں کو تاکتے ہیں، اللہ اکبر، صرف دنیاوی محبت کے لیے۔ اے لوگوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جوان جوانی کے ایام میں اللہ کی عبادت میں لگا رہے، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دے گا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت میدان حشر میں جب کہ کوئی اللہ کے سائے کے علاوہ سایہ نہ ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے، جس نے اپنے دل کو مسجد میں لگا لیا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں جگہ نصیب پائے گا جبکہ میدان حشر میں اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ آج ہم لوگ تو مسجد کے دروازوں سے دور رہتے ہیں، مسجد کے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ اگر مسجد کے نام پر 100 یا 10 روپے مانگ لیے جائیں تو ہماری جیبیں خالی ہو جاتی ہیں، ہماری جیبوں سے پیسے نہیں نکلتے، اللہ۔ اس کے خلاف آج اگر ہم لوگوں سے دنیاوی کاموں کے لیے پیسہ مانگا جائے تو ہم لوگ ہزاروں لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں صرف دنیاوی کاموں کی خاطر، لیکن اللہ کے گھر کے لیے ہماری جیبیں خالی رہتی ہیں، اللہ اکبر۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مال دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بانٹنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ رزق دینے والا اللہ ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے گھر میں پیسے کو لگائیں، اللہ اکبر۔ لیکن دنیا میں اس کے خلاف کام کیا جاتا ہے، مسجد سے دور رہنے لگے ہیں لوگ اور خوف خدا سے دور ہیں، اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو مسجد سے دور رہا، وہ شخص میدان حشر میں اللہ کے سائے سے دور رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چوتھا وہ شخص
جس نے رضائے الہی کی خاطر کسی دوسرے سے محبت کی اور اللہ کی رضا کی خاطر اس سے ناراضگی کی اور اللہ کی رضا کی خاطر اسے چھوڑ دیا ہو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسا شخص میدان حشر میں جب کہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ سبحان اللہ، وہ شخص جس نے اللہ کی خاطر محبت کی ہو، لیکن ہمارے دل اللہ کی محبت سے دور ہیں۔ اللہ، لیکن اے لوگو، آج اگر ہم محبت کرتے ہیں تو صرف دنیاوی مقاصد کی خاطر، دنیا کی محبت کی خاطر، دنیاوی افعال کی خاطر آج ہم لوگ محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنے کاموں کے لیے، اپنی خواہش کے لیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کی، اللہ کی رضا کی خاطر ناراض ہو، اللہ کی رضا کی خاطر اس کو چھوڑنا مناسب سمجھے، وہ شخص میدان حشر میں اللہ کے سائے میں جگہ پائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پانچواں وہ شخص جس کو کوئی خوبصورت عورت اپنی طرف بلائے، بدفعلی کی طرف۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص اس سے یہ کہے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں اس افعال سے، اللہ اکبر، اس فعل سے اللہ کی خاطر میں پناہ مانگتا ہوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسا شخص بھی اللہ کا سایہ پائے گا اس وقت جب کہ میدان حشر میں اللہ کی سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ چھٹا وہ شخص جو کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو اگر وہ صدقہ دے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسا شخص بھی اللہ کا سایہ پائے گا۔ لیکن آج اگر ہم 1 روپیہ بھی اگر مسجد میں دے دیں نا، صدقہ کر دیں، تو لوگوں کے سامنے ایسے بن ٹن کے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ہم سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، آج اگر ہم مسجد میں تھوڑے پیسے بھی دے دیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی نے اس میں پیسہ ہی نہ لگایا۔ اللہ اکبر، صدقہ دیتے ہیں تو نام کے لیے، کسی کی مدد کرتے ہیں تو نام کی خاطر۔ اللہ اکبر میں، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسا شخص میدان حشر میں اللہ کا سایہ پائے گا جبکہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا ساتواں وہ شخص جس نے، جب وہ شخص اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرے، تنہائی میں ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ اللہ اکبر، وہ آنکھوں سے اس کی آنسو جاری ہوتے ہیں اور یاد الہی میں خوف الہی کے مارے کانپتا ہو، آنسو اشک جاری ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسا شخص بھی اللہ کا سایہ پائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن خوف خدا تو ہمارے دل میں آج ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر،